خیبر پختونخوا کے سنگلاق پہاڑوں کے درمیان بسا وہ گاؤں جہاں ہواؤں میں صنوبر کی خوشبو اور بارود کی مہک رچی بسی تھی، آج ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاؤں کے وسط میں موجود قدیم برگد کے درخت کے نیچے جرگا بیٹھا تھا۔ مٹی کے گھروں کی دیواریں اس فیصلے کی گواہ بننے والی تھیں جو صدیوں پرانی روایت کے مطابق ہونے جا رہا تھا۔ زمان خان، تمہارے بیٹے کی جسارت نے ہمارے خاندان کا خون بہایا ہے، جرگے کے سب سے بوڑھے رکن نے اپنی لرزتی مگر سخت آواز میں گرج کر کہا۔ زمان خان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی، مالک، میں ہر قسم کا ہرجانہ دینے کو تیار ہوں، بس میری نسل کو بچانے۔ زلمے خان، جس کی ایک گرج پر پورا علاقہ کانپتا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی 35 سالہ عمر کا روب اور گہری سیاہ آنکھیں سامنے والے کی روح تک میں جھانکتی تھیں۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، مالیں اور زمینیں میرا خون واپس نہیں لائیں گی، مجھے تلافی چاہیے، مجھے ونی چاہیے۔ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ زمان خان کی نظریں اپنی 18 سالہ بیٹی اروا پر گئیں جو اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں سے مروڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا سمندر تھا۔ نہیں، میرا بچہ نہیں، زمان خان چیخا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ زلمے خان نے بے رخی سے جواب دیا، اروا اب میری ملکیت ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ میری بندوقیں کس زبان میں بات کرتی ہیں۔ اروا نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جس نے شرمندگی سے نظریں جھکا رکھی تھیں۔ اس کی ایک غلطی نے اسے ایک اجنبی کے حوالے کر دیا تھا۔ جب زلمے خان اسے اپنی حویلی لے کر آیا تو اروا کے قدموں میں جان نہیں تھی۔ حویلی کے بھاری لکڑی کے دروازے بند ہوئے تو اروا کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ میری طرف دیکھو، زلمے نے اس کی تھوڑی مضبوطی سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے حکم دیا۔ اروا نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا، آپ مجھے کیوں لے کر آئے؟ میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ زلمے کے لبوں پر ایک مغرور تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اروا کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی، تم وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ اس گھر کی دیواریں اب تمہاری خاموشی اور میری مرضی سنیں گی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، اروا نے ہمت جمع کر کے کہا۔ زلمے نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ نفرت اور محبت میں باریک لکیر ہوتی ہے اروا۔ وقت کے ساتھ تم سیکھ جاؤ گی کہ اس علاقے میں زلمے خان کی مرضی کے خلاف سانس لینا بھی جرم ہے۔ اروا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، یہ جانتے ہوئے کہ اب اس کی زندگی کے فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس مرد کے ہاتھ میں ہیں جس کی آواز ہی اس کے لیے زنجیر بن چکی تھی۔ حویلی کے بھاری دروازے اب اروا کے لیے ایک قید خانے کی دیواریں بن چکے تھے۔ زلمے خان نے اسے کمرے میں تو رکھ دیا تھا، لیکن اس کی خاموشی اروا کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ زلمے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس پر ہاتھ اٹھاتا تھا، لیکن اس کی سرد مہری اروا کے دل کو چھلنی کر دیتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا تک نہیں تھا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ایک صبح جب زلمے خان اپنے قبائلی معاملات کے لیے شہر گیا ہوا تھا، حویلی کی بڑی عورتوں نے اروا کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ اوے ونی، کڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ اٹھ اور یہ برتن صاف کر۔ زلمے کی چچی نے کچن میں داخل ہوتے ہی غرا کر کہا۔ اروا نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا کام صرف چٹاخ۔ ایک زوردار تھپڑ اروا کے گال پر پڑا جس سے اس کا چہرہ ایک طرف جھک گیا۔ تجھے بتایا گیا تھا؟ تو ہے کیا؟ ایک بدلے میں دی گئی لڑکی؟ یہاں تیری اوقات ایک خاتمہ سے زیادہ نہیں ہے۔ جلدی ہاتھ چلا ورنہ زلمے خان کے آنے سے پہلے تیری کھال ادھیڑ دوں گی۔ اروا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس نے خاموشی سے برتن اٹھا لیے۔ پورا دن اسے کڑی دھوپ میں صحن جھاڑنے اور بھاری کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ عورتیں اسے طنز کرتی رہیں، دیکھو اسے، سمجھتی ہے کہ زلمے اسے اپنی ملکہ بنا لے گا۔ وہ تو تجھے دیکھتا تک نہیں،
تو اس کے لیے صرف ایک بوجھ ہے جو اسے اٹھانا پڑا ہے۔ شام ڈھلے جب زلمے خان کی گاڑی کے ٹائروں کی آواز صحن میں گونجی تو اچانک حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ وہ عورتیں جو ابھی تک اروا کو ڈانٹ رہی تھیں فوراً اپنا لہجہ بدل کر عاجزی میں آ گئیں۔ زلمے خان اپنے روبدار انداز میں چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کی نظر اروا پر پڑی جو پسینے میں شرابور گندے کپڑوں میں ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اروا نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا شاید آج وہ اس کی حالت دیکھ کر کچھ کہے گا۔ زلمے خان آپ آ گئے، چچی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی بہت سست ہے، ہمیں اسے کام سکھانا پڑ رہا ہے۔ زلمے نے ایک نظر اروا پر ڈالی لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی یا غصہ نہیں تھا، صرف ایک گہری بے رخی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، اسے کام کرنے دو، لیکن یاد رکھنا اسے کوئی ہاتھ لگانے کی جسارت نہ کرے۔ یہ میری ملکیت ہے اور میری چیزوں کو خراب کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ چچی کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اروا نے ہمت جمع کی اور اس کے قریب جا کر دبی آواز میں کہا، آپ نے مجھے بچایا، شکریہ۔ زلمے خان رکا لیکن اس نے اپنی گردن تک نہیں موڑی۔ اس کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ غلط فہمی میں مت رہنا اروا، میں نے تمہیں بچایا نہیں، بس اپنی چیز پر کسی اور کا قبضہ پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ بغیر مڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اروا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل اس بات پر زیادہ دکھا کہ زلمے نے اسے مارا نہیں بلکہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اسے اس کی نفرت منظور تھی لیکن یہ سرد مہری اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور حویلی کی عورتوں کی دشمنی اروا کے لیے ایک اذیت بن گئی۔ زلمے خان کی بے رخی کو انہوں نے اس کی کمزوری سمجھ لیا تھا۔ اب اروا سے صرف گھر کا کام نہیں لیا جاتا تھا بلکہ اسے ذہنی طور پر بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ اسے بھوکا رکھا جاتا اور گھنٹوں سخت دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا۔ ایک دوپہر جب سورج آگ برسا رہا تھا، اروا صحن میں بھاری پانی کے مٹکے بھر رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس کی بے خواب راتوں اور بیماری کی گواہی دے رہے تھے۔ جلدی کر، ابھی تک یہ مٹکے نہیں بھرے۔ کیا تو چاہتی ہے کہ میں تجھے دوبارہ سبق سکھاؤں؟ چچی نے قریب آ کر اسے دھکا دیا جس سے اروا لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ اروا کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے دبی آواز میں کہا، چچی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ڈرامے بند کر، کام ختم کر کے ہی کمرے میں جائے گی، چچی نے غرا کر کہا۔ قریب ہی کھڑا بشیر جو زلمے خان کا سب سے وفادار ملازم تھا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اروا کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ جیسے ہی چچی اندر گئیں بشیر نے چپکے سے اپنا فون نکالا اور زلمے خان کو کال کی۔ دوسری طرف زلمے خان ایک اہم کاروباری معاملے کے لیے شہر جا رہا تھا۔ فون اٹھاتے ہی بشیر نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، خان صاحب آپ فوراً واپس آ جائیں، حویلی میں اروا بی بی کی حالت بہت خراب ہے، وہ بے ہوش ہونے والی ہیں اور گھر کی عورتیں۔ زلمے خان نے پوری بات نہیں ہونے دی لیکن اس کی گرفت فون پر سخت ہو گئی۔ میں 5 منٹ میں وہاں ہوں۔ گاڑی کے ٹائروں کی چیخیں کے ساتھ جب وہ صحن میں رکا تو زلمے خان غصے میں آگ بگولا ہو کر باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایک خوفناک غصہ تھا۔ کہاں ہے وہ عورت؟ اس کی گرجدار آواز سے پوری حویلی لرز اٹھی۔ چچی ہڑبڑا کر باہر نکلے۔ زلمے بیٹا آپ اتنی جلدی؟ خاموش! زلمے نے دھاڑ کر انہیں خاموش کرایا۔ اس نے آگے بڑھ کر چچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے تمہیں صاف کہا تھا کہ اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ کیا میری آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی یا تم اپنی زندگی سے بیزار ہو گئی ہو؟ اگر دوبارہ اروا کی طرف میری نظر سے دیکھا یا اسے تنگ کیا تو یاد رکھنا، زلمے خان اپنی زبان سے نہیں اپنی بندوق سے جواب دیتا ہے۔ چچی خوف سے کانپنے لگیں اور پیچھے ہٹ گئیں۔ اسی لمحے اروا جس کی ہمت جواب دے چکی تھی اس کی نظریں دھندلا گئیں۔ اس نے زلمے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ اسے بچانے آیا ہے
اور پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اروا! زلمے کے منہ سے پہلی بار ایک دل خراش چیخ نکلی، اور اس کی آواز میں وہ سرد مہری نہیں بلکہ ایک گہرا درد تھا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ اروا اس کی گود میں اتنی ہلکی اور نازک لگ رہی تھی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا پھول ہو۔ وہ اسے تیزی سے اپنے کمرے میں لے گیا اور نرمی سے بستر پر لٹایا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں اور اسے دوا پلائی۔ گھنٹوں وہ اس کے سرہانے بیٹھا رہا، اس کے بے جان چہرے کو تکتا رہا۔ جب اروا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ زلمے خان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ بے رخی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ اروا نے کمزور آواز میں پوچھا، آپ یہاں کیوں ہیں؟ زلمے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اس کے چھونے میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر دبی آواز میں کہا، تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے اروا۔ اروا خاموش رہی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس مغرور انسان کے پتھر جیسے دل میں اس کے لیے محبت کی ایک شمع جل رہی ہے جسے وہ دنیا سے اور شاید خود اروا سے بھی چھپانا چاہتا تھا۔ مگر اس خاموش محبت کے پیچھے ایک ایسا راز تھا جس نے زلمے کو مجبور کیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں لائے، ایک ایسا راز جو اب اس کہانی کو ایک نیا موڑ دینے والا تھا۔ وقت کے ساتھ اروا کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ زلمے خان کی مسلسل توجہ اور دیکھ بھال نے اسے نہ صرف جسمانی طور پر صحت مند کیا بلکہ اس کے چہرے پر وہ رنگت واپس آنے لگی جو بیماری اور خوف نے چھین لی تھی۔ اب حویلی کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ زلمے کے روب اور اس کے سخت لہجے نے گھر کے تمام افراد کو لائن پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ اب کوئی بھی اروا کو گھورنے کی ہمت تک نہیں کرتا تھا بلکہ ملازمین اب اس کے سامنے جھک کر بات کرتے تھے۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور ارغوانی رنگ بکھرے ہوئے تھے، زلمے خان اروا کے پاس صحن میں موجود ایک لکڑی کے بینچ پر آ کر بیٹھا۔ اروا خاموشی سے سامنے پھیلے ہوئے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اب بھی زلمے کی وہ بے رخی اور پھر اچانک آئی یہ تبدیلی ایک معمہ تھی۔ زلمے نے گہرا سانس لیا اور بہت دھیمے مگر اثر انگیز لہجے میں کہا، اروا میری طرف دیکھو۔ اروا نے آہستہ سے اپنی نظریں اس کی طرف موڑیں۔ زلمے کی آنکھوں میں اب وہ برفانی سردی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور اپنائیت تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس حویلی میں کس طرح آئی ہو، زلمے نے بات شروع کی۔ اس کی آواز میں ایک گہرا ٹھہراؤ تھا۔ تمہیں ایک بدلے کے طور پر ایک ونی بنا کر یہاں لایا گیا، لیکن یاد رکھنا میں نے تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دی ہے، تمہاری زندگی چھیننے کے لیے نہیں۔ میں نے تم سے شادی کی، تمہیں اپنا نام دیا، لیکن ایک پل کے لیے بھی تم پر ظلم نہیں کیا۔ اروا خاموش رہی، اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ زلمی نے اپنا ہاتھ اروا کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کی گرفت اب مضبوط نہیں بلکہ نہایت نرم تھی۔ اروا، میری محبت تمہیں کمزور نہیں بلکہ طاقتور بنانی چاہیے۔ میں نے تمہیں تحفظ دیا ہے، لیکن اب تمہیں اپنی حفاظت خود کرنا سیکھنا ہوگا۔ کسی کو یہ حق مت دو کہ تمہاری خاموشی کو تمہاری کمزوری سمجھے۔ اگر کوئی تم پر انگلی اٹھائے تو اسے بتانا کہ تم زلمے خان کی شریک حیات ہو، اور زلمے خان کی عزت پر آنچ آنے کا مطلب ہے اپنی موت کو دعوت دینا۔ زلمے نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مزید کہا، اپنی آواز کو پہچانو اروا، اپنے لیے بولنا سیکھو، کیونکہ جس دن تم خود اپنی قدر کرنا سیکھ جاؤ گی اس دن تمہارے سامنے سر جھکائے گی یہ دنیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس حویلی میں ایک قیدی کی طرح نہیں بلکہ ایک ملکہ کی طرح رہو۔ یہ الفاظ اروا کے دل پر کسی جادو کی طرح اثر کر گئے۔ اسے محسوس ہوا
کہ زلمے خان صرف ایک مغرور سردار نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایک ایسا انسان چھپا تھا جو اسے اس سے زیادہ عزت دینا چاہتا تھا جتنی اس نے کبھی اپنی زندگی میں سوچی بھی نہیں تھی۔ اروا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے پہلی بار زلمے کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ مرد جو الفاظ سے محبت کا اظہار نہیں کر پاتا، اپنی ہر حرکت اور ہر فیصلے سے اسے یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس کے لیے کتنا خاص ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ دونوں اس خوبصورت لمحے میں کھوئے ہوئے تھے، زلمے کے فون کی گھنٹی بجی، ٹرین ٹرین، اور اس کی پیشانی پر ایک لمحے کے لیے فکر کی لکیر ابھری۔ وہ راز جسے وہ اب تک چھپائے ہوئے تھا، اب آہستہ آہستہ سامنے آنے والا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی کی فضاؤں پر چادر تانے کھڑی خاموشی اس بات کی گواہ تھی کہ وقت اپنی سنگ دلی میں کتنا آگے نکل آیا ہے۔ راہداری کے نیم تاریک گوشوں میں پیلے بلب کی مدھم روشنی فرش پر عجب ہیولے بنا رہی تھی۔ اروا خان نے اپنے دوپٹے کے آنچل کو سختی سے اپنی لرزتی انگلیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس کی صحت ابھی پوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی۔ نقاہت اب بھی اس کے قدموں میں بھاری پن بن کر موجود تھی، بالکل ویسے ہی جیسے پچھلے کئی مہینوں سے اس کی قسمت بوجھل ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب سردار زلمے خان کے اسٹڈی روم کے ادھ کھلے کیواڑ سے نکلتی تیز روشنی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس کا دل کسی موہم سی خوف کے تحت زور سے دھڑکا۔ وہ قدم وہیں منجمد کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ زلمے جو اروا کے بیمار ہونے کے بعد سے بالکل بدل چکا تھا، جس کی آنکھوں سے اب وہ پرانی مغروریت اور اکھڑ پن غائب ہو چکا تھا، اور جو اب ہر لمحہ اروا کی آسودگی کا خیال رکھتا تھا، اس وقت اندر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، مگر آج اس کے لہجے میں وہ کاٹدار لہجہ نہیں تھا جس کی اروا عادی تھی، بلکہ وہاں ایک گہرا سکون، ایک اعتراف اور وہ نرمی تھی جو اس نے اروا کی تیمارداری کے دوران اپنے اندر پیدا کر لی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جگہ میں میرے حق میں فیصلہ کروایا، ورنہ اروا کبھی میری نہیں ہو پاتی۔ زلمے خان فون کے دوسری طرف موجود شخص سے انتہائی ممنون مگر دھیمے اور سنجیدہ انداز میں مخاطب تھا۔ اس کے لہجے میں اب کوئی شیخی نہیں تھی، بس ایک سچی محبت کا اعتراف تھا جس کے لیے وہ ہر حد پار کر گیا تھا۔ اروا کا سانس رک سا گیا، جیسے کسی نے اس کے سست رفتار دل پر اچانک آری چلا دی ہو۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ کو ہونٹوں پر رکھ لیا تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ نکل سکے، اور نظر کیواڑ کی درز پر ٹکا دی۔ اندر زلمے خان ہاتھ میں سگار تھامے کھڑکی کے پاس پشت کیے کھڑا تھا۔ باہر کی اندھیری رات کی سیاہی اس کے مضبوط ہیکل وجود کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ وہ زلمے خان جو اب اس کے سامنے آتے ہی اپنے لہجے کو ملائم کر لیتا تھا، اندر ایک ہولناک سچائی چھپائے کھڑا تھا۔ اگر میں سیدھا سیدھا زمان خان سے بات کرتا تو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے کبھی نہ دیتا۔ اس کا بھائی۔ زلمے نے سگار کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں ہوا میں اچھالتے ہوئے ایک گہری پشیمانی سے سانس بھری۔ اس کا بھائی تو بس ایک ڈھال تھا، ایک بہانہ تھا جس کا میں نے استعمال کیا۔ مجھے تو ہر حال میں اروا تک پہنچنا تھا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں، 1 سال پہلے جب اسے اس کی کزن کی شادی میں دیکھا تھا، میں تبھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ یہ ونی کا پورا کھیل ہی اس کو پانے کے لیے رچا گیا تھا، لیکن اب میں اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ دروازے کے باہر کھڑی اروا کے
पैरों तले से जैसे कायनात सरक गई। उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं और दिमाग साए साए करने लगा। वो भाई जिसे वो अब तक मुजरिम समझती रही, वो बाप जिसकी बेबसी पर उसका कलेजा कटता था, वो सब तो इस अक्खड़ सरदार के बुने हुए शतरंज के मोहरे थे। वो शख्स जो पिछले कुछ दिनों से उसका इतना ख्याल रख रहा था, जिसकी नरमी पर अरवा का दिल पिघलने लगा था, वही उसकी बर्बादी का असल मास्टरमाइंड था। उसके आंसू उसके गालों पर बहने लगे, मगर उन आंसुओं में अब सिर्फ बेबसी नहीं, बल्कि एक टूटते हुए भरोसे का दर्द और सुलगती हुई आग शामिल हो रही थी। अरवा के ज़ब्त का बंधन टूट चुका था। सदमे की तपिश ने उसके अंदर छुपी कमज़ोरी को एकदम इश्ताल में बदल दिया। उसने एक झटके से स्टडी रूम का किवाड़ पूरा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गई। ज़ल्मे खान ने चौंक कर देखा तो उसके हाथ से सिगार छूटते छूटते बचा। अरवा की आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं के पीछे मलामत और नफ़रत की एक गहरी खलीज वाज़े थी। तो ये सब एक नाटक था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उसमें बला की काट थी। मेरा भाई, मेरे बाप की बेबसी, ये वरी का ड्रामा, ये सब आपकी घिनौनी साजिश थी। सिर्फ मुझे पाने के लिए आपने मेरे पूरे ख़ानदान की धज्जियाँ उड़ा दी। ज़ल्मे खान के चेहरे पर पशेमानी और खौफ का एक साया लहरा कर गुजर गया। उसने आगे बढ़कर अरवा के लरसते हाथ थामने चाहे, मगर अरवा ने नफ़रत से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अरवा, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। तुमने जो कुछ सुना है वो सिर्फ आधा सच है, तुम पूरा सच नहीं जानती। ज़ल्मे ने इंतहाई धीमे और मिन्नत भरे लहजे में उसे रोकना चाहा, मगर अरवा उस वक्त गलत फहमियों के उस अंधे कुएं में गिर चुकी थी, जहां किसी की आवाज़ उस तक नहीं पहुंच सकती थी। मुझे आपका कोई झूठ, कोई सच नहीं सुनना। सरदार ज़ल्मे खान, आप मेरे गुनहगार हैं और मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो मुड़ी और अपने पीछे ज़ल्मे की पुकार को अधूरा छोड़कर तेज़ कदमों से वहाँ से चली गई। उस रात के बाद हवेली का माहौल बिल्कुल बदल गया। अरवा ने अपने गिर्द खामोशी और बेरुखी की एक ऊंची दीवार खड़ी कर ली थी। वो ज़ल्मे खान के सामने आते ही अपने चेहरे पर बेजारी और अक्खड़पन सजा लेती। ज़ल्मे अगर मोहब्बत से उसकी तरफ पानी का गिलास भी बढ़ाता तो वो उसे झड़क देती या नज़रअंदाज करके वहाँ से उठ जाती। वो सरदार जिसके एक इशारे पर लोग कांपते थे, अब अरवा की हर तलखी, हर तज़हीक और हर अक्खड़पन को माथे पर बल लाए बगैर खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। उसकी आंखों में अरवा के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द और बेपनाह मोहब्बत थी, जो हर रोज़ अरवा के बुरे रवैये के सामने मज़ीद पुख्ता हो जाती। वो जानता था कि अरवा जिस सच को सच समझकर उससे नफ़रत कर रही है, वो सिर्फ एक शराब है। कई माह इसी सर्द जंग में गुजर गए। एक दिन ज़ल्मे खान अपनी स्टडी रूम में सर थामे बैठा था, जब हवेली का सबसे पुराना और वफादार मुलाजिम बाबा कादिर अंदर दाखिल हुआ। बाबा कादिर ने ज़ल्मे के चेहरे पर फैली मर्दनी देखी तो उससे रहा न गया। सरदार साहब, आखिर कब तक आपको चाहिए कि आप बीबी जी को असल सच बता दें कि आपने ये सब कुछ क्यों किया था? बाबा कादिर की आवाज़ में दुख था। ज़ल्मे ने सरदाह भरी। नहीं कादिर, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएंगे साहब? बाबा कादिर ने तड़प कर कहा। हाँ, ये ठीक है कि आपको उनसे मोहब्बत थी, पर उनके सगे बाप ने जो घिनौना खेल उनकी ज़िंदगी के साथ खेलना चाहा था, आपने तो बीबी जी को उस जहन्नुम से बचाया है। आप उन्हें क्यों नहीं बताते? मैं रोज़ देखता हूँ वो आपको किस तरह झड़कती हैं, आपकी तौहीन करती हैं, और आप
چپ چاپ سہ جاتے ہیں؟ زلمے نے سختی سے قادر کو ٹوکا۔ بس قادر، چپ ہو جاؤ۔ جب تک وہ خود مجھ سے بات کرنا نہیں چاہے گی میں اس کو تنگ نہیں کروں گا۔ لیکن زلمے کو معلوم نہیں تھا کہ اسٹڈی روم کا دروازہ آج پھر اد کھلا تھا اور باہر کھڑی اروا کے پیروں تلے سے زمین ایک بار پھر نکل چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ بتائیں مجھے قادر بابا، کیا چھپا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ زلمے نے گھبرا کر قادر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر قادر بابا نے اس بار سردار کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دراز سے ایک پرانا لفافہ نکال کر اروا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ دیکھیے بی بی جی، یہ رہے وہ کاغذات جن میں ثبوت ہے۔ آپ کا وہ باپ جس کی بے بسی پر آپ خون کے آنسو روتی رہتی ہیں، وہ آپ کو محض 2.5 لاکھ روپے کے عوض شہر کے ایک 70 سالہ بوڑھے کو بطور بیوی بیچنے کا سودا کر چکا تھا۔ وہ آپ کی زندگی جہنم بنانے والا تھا۔ ہمارے سردار صاحب نے جرگے اور ونی کا پورا کھیل رچا کر آپ کو اس بوڑھے کی قید سے اور آپ کے باپ کے اس گھنونے سودے سے بچایا ہے۔ کاغذات اروا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گر گئے اور اس کی نظریں سامنے کھڑے زلمے خان پر جم گئیں، جس کے چہرے پر اب بھی صرف اروا کے لیے فکر اور محبت تھی۔ اروا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پشیمانی کے آنسوؤں سے لبریز تھیں اور دل پر جیسے منو بوجھ آن گرا تھا۔ وہ کائنات کے سب سے بڑے مجرم کے روپ میں اپنے سب سے بڑے محسن کو دیکھ رہی تھی۔ جس شخص کو اس نے مہینوں جھڑکا، جس کی توہین کی، وہ چپ چاپ اس کے سگے باپ کا دیا ہوا زخم اپنے سینے پر سجائے مسکرا رہا تھا۔ زلمے، اس کے لبوں سے زندگی میں پہلی بار اس کا نام اتنے مان اور درد سے نکلا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی اور بغیر کچھ سوچے زلمے کے سینے سے جا لگی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، میں اتنی اندھی کیسے ہو سکتی ہوں؟ زلمے خان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہروں پر مہینوں کی تھکن سیکنڈوں میں غائب ہو گئی۔ اس نے اپنے مضبوط بازو اروا کے گرد پھیلائے اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ شاہ شول، اب رونا بند کرو۔ تم نے تو میری اتنی بے عزتی کی ہے کہ اب مجھے حویلی کے ملازموں کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اس نے اروا کے سر پر اپنا رخسار ٹکاتے ہوئے دھیمے سے مذاق کیا، جس پر اروا نے پشیمانی سے اسے اور سختی سے جکڑ لیا۔ اس ہولناک انکشاف کے بعد حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اروا کا وہ اکھڑ پن اب حیا اور شرمندگی میں بدل چکا تھا، اور زلمے خان، وہ تو جیسے اپنے پرانے موڈ میں واپس آ گیا تھا، مگر اب اس کے اکھڑ پن کی جگہ ایک رومانوی شائستگی اور شرارتی مزاج نے لے لی تھی۔ اگلی صبح اروا کچن میں کھڑی چائے دم کر رہی تھی اور اپنے پچھتاوے کے خمار میں گم تھی۔ اچانک پشت سے 2 مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل ہوئے اور زلمے اس کے بالکل قریب جھک گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش اروا کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ زلمے چھوڑے، کوئی آ جائے گا۔ اروا کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے زلمے کے ہاتھوں کو ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ خنقا، کیوں چھوڑوں؟ میری بیوی ہو، ونی میں جیتا ہے تمہیں۔ زلمے نے اس کے کان کے پاس جھک کر گہری اور شرارتی آواز میں کہا۔ آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ اروا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ زما خواہستہ جانانا، اب یہ لال ٹماٹر جیسا چہرہ بنانا بند کرو اور میری طرف دیکھو۔ زلمے نے پشتو کا وہ خوبصورت جملہ اتنے رومانوی انداز میں کہا کہ اروا کے گالوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ جب بھی زلمے پشتو بولتا، اروا کا دل اپنی ترتیب بھول جاتا۔ اچھا سنو،
وہ قادر بابا باہر کھڑے ہیں، ذرا ان سے پوچھنا کہ سردار صاحب کی عزت اب بحال ہوئی یا نہیں۔ زلمے نے چائے کا مگ ہاتھ میں لیتے ہوئے ابرو اچکائی۔ اروا نے چمچ وہیں پٹخا اور مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ آپ اب ساری زندگی مجھے اسی بات پر تانے دیں گے؟ میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے معاف کر دیں۔ معافی؟ اتنی جلدی؟ زلمے صوفے پر نیند دراز ہو گیا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ مہینوں کی بے رخی کا حساب تو دینا پڑے گا۔ چلو اب روز صبح اٹھ کر میرے لیے اپنے ہاتھ سے قہوہ بناؤ گی، اور جب میں پشتو میں بات کروں تو انگریزی میں جواب نہیں دو گی، سمجھی؟ اور اگر میں نہ دوں تو؟ اروا نے دوپٹے کا پلو سیدھا کرتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ زلمے خان ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا اور چند ہی قدموں میں اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی سرداری والی حاکمیت تھی، مگر آنکھوں میں صرف شرارت۔ اگر جواب نہیں دیا تو پھر مجھے دوبارہ جرگہ بلانا پڑے گا، اور اس بار جرگے کا فیصلہ ہوگا کہ بی بی جی کو 24 گھنٹے سردار کے کمرے میں نظر بند رکھا جائے گا۔ اروا نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا اور اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ آپ بہت برے ہیں زلمے خان۔ وہ بھاگنے لگی، مگر زلمے نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے ٹکرائی۔ برے تو ہم ہیں اروا خان، تبھی تو تم جیسی معصوم چڑیا کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اس نے اروا کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے نہایت پیار سے کہا۔ حویلی کے در و دیوار گواہ تھے کہ پچھتاوے کی کوکھ سے جنم لینے والی یہ محبت اب ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی تھی۔ حویلی کے دالان میں دھوپ اب پہلے جیسی تپش نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس میں عجیب سی نرمی آ چکی تھی۔ اروا اب حویلی کے کاموں میں مصروف رہتی، مگر زلمے خان کی شرارتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ایک دوپہر اروا کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ کوہنیوں تک سفید آٹے میں لت پت تھے۔ زلمے خان دبے قدموں کچن میں داخل ہوا اور پیچھے سے آ کر اس کی لٹ کو جھٹکا دیا۔ زلمے، پلیز ہٹیں، میرے ہاتھ دیکھیں ذرا۔ اروا نے چڑھ کر اپنے بازوؤں سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ خوزمہ گٹا سترگے، میں نے کب روکا ہے؟ تم آٹا گوندو، میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ سردانی صاحبہ کے گالوں پر آٹا زیادہ اچھا لگتا ہے یا یہ جو لال ٹماٹر بن جاتی ہیں وہ۔ زلمے نے شرارت سے کہتے ہوئے اپنی انگلی سے آٹا اٹھا کر اروا کی ناک کی نوک پر لگا دیا۔ زلمے خان! اروا چلائی اور صوفے کی طرف بھاگتے زلمے کے پیچھے آٹے والے ہاتھ لے کر لپکی۔ زلمے ہنستا ہوا قادر بابا کے پیچھے چھپ گیا۔ قادر بابا، دیکھیں ذرا اپنی بی بی جی کو، سردار پر تشدد کر رہی ہے، جرگہ بلاؤ بھائی۔ زلمی نے معصومیت کا ڈرامہ رچا کر کہا۔ قادر بابا اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہاں سے کھسک گئے اور اروا نے خود کو زلمے کی باہوں کے حصار میں پایا، جو اب اسے چھوڑنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ سردار خان، آپ کبھی نہیں سدھریں گے۔ اروا نے ہار مانتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکایا تو زلمے نے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر لگا دی۔ سدھر گیا تو پھر تم تڑپو گی اروا خان۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور 2 سال بعد حویلی کی فضا ایک ننھی کلکاری اور رونق سے گونج اٹھی۔ اللہ نے انہیں ایک بے حد پیارا، گول مٹول اور نیلی آنکھوں والا بیٹا عطا کیا، جس کا نام انہوں نے شاہویز خان رکھا۔ شاہویز بالکل اپنے باپ کی فوٹو کاپی تھا، وہی اکھڑ مزاجی، وہی روبدار آنکھیں، لیکن اپنی ماں جیسی معصومیت۔ شاہویز بیٹا، وہ بابا کی بندوق کی گولیوں کا ڈبہ نہیں چھوتے۔ اروا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے 2 سال کے ننھے شاہویز کو روک رہی تھی، جو زلمے کی بیلٹ کھینچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زلمے خان کمرے میں داخل ہوا اور ایک جھٹکے سے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر ہوا میں اچھالا۔ شاہویز کھلکھلا کر ہنس پڑا، بالکل زلمے جیسی کڑکدار ہنسی۔ دے دیں اسے اروا، میرا شیر بیٹا ہے، بندوقوں سے نہیں کھیلے گا تو کیا گڑیا گڈے سے کھیلے گا؟ زلمے نے فخر سے اس کے چھوٹے سے گال پر بوسہ دیا۔ ہاں ہاں، باپ پر ہی گیا ہے، ابھی سے اتنا اکھڑ ہے، کل میں نے اسے دودھ نہیں دیا تو اس نے مجھے بالکل آپ کی طرح گھور کر دیکھا تھا۔ اروا نے مصنوعی خفگی سے شکایت کی تو زلمے کا قہقہا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔
خونو سردار کا بیٹا ہے، خان صاحب بولتے ہیں۔ زلمے نے شاہویز کو صوفے پر بٹھایا اور اروا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ شاہویز کی ماں، شکریہ میری زندگی کو زندگی بنانے کے لیے۔ رات کا وقت تھا اور حویلی کا دالان چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ شاہویز اپنے جھولے میں پرسکون نیند سو رہا تھا اور حویلی میں اب خوف یا سازش کا کوئی سایہ نہیں تھا، صرف امن اور محبت کا راج تھا۔ زلمے اور اروا دالان کی سیڑھیوں پر ایک ساتھ بیٹھے گرم قہوے کے مگ تھامے ہوئے تھے۔ اروا نے اپنا سر زلمے کے مضبوط کنٹھے پر ٹکا رکھا تھا اور اس کی نظریں آسمان پر چمکتے چاند پر تھیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں زلمے، اگر اس دن قادر بابا مجھے وہ سچ نہ بتاتے تو میں آج بھی پچھتاوے کی آگ میں جل رہی ہوتی اور آپ سے نفرت کر رہی ہوتی۔ اروا کی آواز میں ایک گہرا شکرانہ تھا۔ زلمے نے اپنا مگ ایک طرف رکھا اور اروا کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی انگلیوں کو چوما۔ محبت اگر سچی ہو اروا تو وہ راستے خود بنا لیتی ہے۔ تمہارا وہ اکھڑپن، وہ نفرت، سب میرے لیے تمہاری محبت کا ہی ایک روپ تھے، ورنہ تو بس ایک بہانہ تھا۔ تمہیں تو خدا نے میری قسمت میں پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ اروا نے مسکرا کر زلمے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غلط فہمی، کوئی گلہ نہیں تھا، صرف اور صرف اپنے سردار کے لیے بے پناہ لازوال محبت تھی۔ زلمے نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرا اور دھیمے سے پشتوں میں سرگوشی کی۔ زما خواہست زغون زما ٹول جہان، میری خوبصورت دنیا، میرا سب کچھ ہو تم۔ اور اس پرسکون رات کی چاندنی گواہ تھی کہ سردار زلمے خان اور اروا کی یہ کہانی، جو ونی کی تلخی سے شروع ہوئی تھی، اب محبت، مزاحیہ اور ایک ننھے فرشتے کی مسکراہٹ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مکمل اور خوبصورت داستان بن چکی تھی۔